ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ کا گھر ملے گا. مکث توقف کرنا، ٹھہرے رہنا. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نہیں نکال سکے گا، جانے کی بات ہی نہ ہوگی. دنیا میں تو انسان کو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کس دن مر جاؤں گا تو یہ سب کچھ چھٹ جائے گا. ہاں، کتنے ہی برے حالات میں انسان رہ رہا ہو، لیکن کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. آپ کبھی خراب سے خراب حالت کے پیشنٹس کو دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا پلیز میرے لیے موت کی دعا کرو. کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو اچھا ہو جاؤ. تو ماکثین فیہ ابدا کا شوق صرف جنت میں پورا ہوگا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے. اب دیکھیے کہ سورۃ بنی اسرائیل کا اختتام کہاں پر ہو رہا تھا؟ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. ٹھیک ہے، وہاں پر اختتام ہو رہا ہے اور یہاں سورت کی ابتدا میں یہ بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس سورت میں جو پہلا واقعہ آیا ہے وہ عیسائیوں سے متعلق ہے. یعنی یہ نوجوان جن کا ذکر ہے، جن کے نام پر سورت کہف ہے، بنیادی طور پر انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا، جس وجہ سے ان کی شامت آئی تھی. اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب عیسائیت ہی اللہ کا دین تھی. اصل میں تو اسلام تھا اس کا نام بھی، لیکن اس دور میں لوگوں نے اس کا نام عیسائیت رکھ لیا، جیسے ہم نے کئی نام رکھے ہوئے ہیں. تو اس عقیدے کی بھی ساتھ اصلاح ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن اصلاح کی کتاب ہے نا. اور ڈرائے ان لوگوں کو، ویسے تو سب لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے. اور یاد رکھیے کہ یہاں انذار، نذیر، ڈرانا، کون سا ڈرانا ہے؟ شفقت سے ڈرانا، خیر خواہی سے خبردار کرنا، جیسے ماں اپنے بچے کو کرتی ہے یا باپ اپنے بچے کو کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کے لیے کس طرح کی حیثیت رکھتے ہیں؟ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا ڈرانا کیا ہے؟ خوف زدہ کرنا نہیں، بلکہ شفقت کے ساتھ خبردار کرنا. تو یہاں بھی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کرے ان لوگوں کو، خوف زدہ نہیں، کیا خبردار، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کہتے. فرمایا ماں باپ کے پاس بھی ان کے کوئی دلیل نہیں، ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی دلیل نہیں. اور اسلام اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، ان چیزوں کو فالو مت کرو. کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، بڑی بھاری بات ہے. کون سی؟ یہ اللہ کا بیٹا کہنے کی. تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی بہت ہی بڑی بات کہتے ہیں یہ. کتنی بڑی؟ سورۃ مریم کی آیت 90 میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے. یہ بڑی بات کی تفسیر کر رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے جو یہ بولتے ہیں. کیسے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر پڑے، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، یعنی رحمان کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب، ان کل من فی السماوات والارض، اس میں سارے انبیاء آ جاتے ہیں، اولیاء آ جاتے ہیں، بزرگان دین آ جاتے ہیں، شہید آ جاتے ہیں. سب اللہ کے سامنے کیا ہے؟ عبدا، بندے. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے نزدیک سخت غضب دلانے والی بات ہے. اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ان یقولون الا کذبا، یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں. فلعلک، پھر شاید کہ آپ باخع ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنے آپ کو، اپنی جان کو. کہاں؟ علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان کے آثار پر. ان لم یؤمنوا، اگر نہ وہ ایمان لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے. یہاں پر
دین کی طرف بلانے والے کی کیفیت کا ذکر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو واضح کرتے ہوئے کہ دین کی طرف بلانے والا کیسا ہوتا ہے، اس کی حالت کیسی ہوتی، اس کی شخصیت کیسی ہوتی، اس کی کمٹمنٹ کیسی ہوتی، اس کی قربانی کیسی ہوتی، اس کا مزاج اور طبیعت کس قسم کی ہوتی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، بخا کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح ذبح کر دینا، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دینا. شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، ختم کر دیں. علی آثارہم، ان کے قدموں کے نشان پر، ان لوگوں کے پیچھے پڑ کے. کیوں؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے پیچھے غم کے مارے آپ خود کو ختم کر دیں. کس لیے کہ علم یؤمنو، اگر نہ یہ ایمان لائے، بہذا الحدیث، اس قرآن پر، اگر انہوں نے یہ قرآن نہ مانا، اسفا، افسوس کر کر کے. یہ ہے قرآن پڑھانے والے کا اصلی حال. ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا دل غم سے بھر جائے، افسوس سے بھر جائے کہ اس کتاب کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے غافل ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے. جس کے اندر اتنا گہرا خلوص نہ آئے، اتنا گہرا احساس نہ آئے، وہ اس کتاب کی خدمت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہ قرآن انسان کو ایک ایسی بے چینی لگاتا ہے نا، جس میں چین صرف اس صورت میں ملتا ہے جب انسان اس کتاب کو آگے پہنچا دے. جس نے حقیقی معنوں میں اس کتاب کو پایا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. وہ سوچتا ہے مجھے اتنا بڑا خزانہ مل گیا، لوگوں تک کیوں نہ پہنچے، میں آگے پہنچاؤں اس کو. اور جب وہ آگے پہنچاتا ہے تو حال کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو پہنچا دیا، یہ مانتے کیوں نہیں، عمل میں کیوں نہیں لا رہے، اسے ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے، اسے پڑھ کے بھی ایسے بہیو کر رہے ہیں جیسے پڑھا ہی نہ ہو، جیسے جانتے ہی نہ ہو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا. کہ بات یہ ہے کہ لوگ اس قرآن کو چھوڑ کر کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ زمین کے اوپر پائی جانے والی چیزوں کی خوشنمائی کے. زمین پہ پائی جانے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ پودے، پھول، انسان، طرح طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں. فرمایا ہم نے جو بھی زمین کے اوپر بنایا، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات، سمندر، یہ سب کیا ہے اصل میں؟ زینت اللہ، زمین کی خوبصورتی اور حسن ہے. لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کی آزمائش کریں کہ اس خوبصورتی کو پا کر ایہم احسن عملا، اچھے کام کون کرتا ہے، کون ہے جو اس دنیا کے حسن میں کھو کے رہ جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پھر بھی اس کتاب کے لیے وقت نکال لیتا ہے. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے، اصل میں یہی ہمارا امتحان ہے. اب دیکھیے کہ جن کے پاس دنیا نہیں ہے نا، وہ اس لیے وقت نہیں نکال پاتے کہ پھر کھائیں کہاں سے اگر قرآن پڑھنے لگے اور پڑھانے لگے. سب سے بڑا مسئلہ معاش کا، پیٹ کا آ جاتا ہے سامنے. مفلسی اور محتاجی کا خوف دلا کر ہر وقت ہم اپنی اولاد کو صرف مادی طور پر مضبوط کرنے کی فکر کرتے ہیں اور منصوبے سوچتے ہیں. اس کے لیے بڑی بڑی رقم بھی خرچ کر لیتے ہیں. دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے ساری زندگی جمع کرتے ہیں کہ بچوں کو آگے پڑھانا ہے، ان کی فیسیں ہیں، انہوں نے باہر کے ملک جا کے پڑھنا ہے. لیکن ان کی دین، ایمان، آخرت کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اس غم میں مبتلا ہیں کہ کچھ مل جائے، ابھی وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. اور جن کو مل چکا ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ کس غم میں مبتلا ہیں کہ اب اس سے کچھ مزے کر لیں، انجوائے کر لیں. اگر قرآن پڑھ لیا تو انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. ان کو نہیں پتا کہ اس کو پا کر جو انجوائمنٹ ملے گی اس میں وہ سب بھول جائے گا جو دنیا کی انجوائمنٹ ہے. جو دنیا کی نعمتوں میں انجوائمنٹ ہے اس سے بڑی نعمت ہے. ہوا خیر مما یجمعون. اور اس پر عمل کر کے آخرت میں جو راحتیں اور نعمتیں انسان کو ملیں گی وہ بھی بھلا دیں گی وہ سب کچھ جو دنیا میں چھوڑ کے آئے. وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جب انسان آخرت میں دیکھے گا کہ سب سے زیادہ جس شخص نے دنیا میں نعمتیں پائیں اس کو بلایا جائے گا، سب سے زیادہ خوشحال انسان. اور جہنم کا ایک جھونکا دلا کے پوچھا جائے گا بتاؤ کبھی کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں. ایسے بھولیں گے اس کو ساری دنیا کی نعمتیں. اور اسی طرح وہ شخص جو دنیا میں انتہائی قسم پرسی میں رہا، تکلیف میں، مصیبتوں میں،
جنت کی ایک جھلک دکھا کے اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری ذات کی قسم میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. سارے دکھ بھول جائیں گے وہاں جا کر انسان کو. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ہم سب کے لیے. اور وہ کیا کہ دنیا کے کاموں میں ایسی مصروفیت ہے کہ اس کتاب کے لیے، اس بہذا الحدیث وقت نہیں. اور دنیا کی زینتیں اتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ اس میں مبتلا ہو کر عمل کے لیے وقت نہیں. دوبارہ سے پڑھیے نا اس آیت کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی کا غم کیا ہے؟ لوگ اس کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے، اس کو کیوں نہیں مان جاتے، اس کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بنایا خوبصورت بنایا تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں رہتے ہوئے کون اچھے کام کرے گا. لیکن یہ یاد رکھیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ جو اس زمین پر ہے اس سب کو ہم بنجر چٹیل بنا دینے والے ہیں، سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا. جرزا، جیم ریزے، جرزن ہوتا ہے کاٹ دینا، کھا کر صاف کر دینا. جرز اس زمین کے لیے آتا ہے جس میں درخت اور گھاس چھانٹ دیے گئے. قیامت کے دن زمین بالکل صاف ہو جائے گی، اس میں سارے کے سارے اونچ نیچ ختم ہو جائیں گے. یہ بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے نشانات اور ترقیاں اور دنیاوی عروج سب مٹ جائے گا. کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی تصویر ذہن میں لائیں، کیا نظر آتا ہے؟ کیا پکچر آئی ذہن میں؟ مین میڈ ماؤنٹینز، بڑی بڑی بلڈنگز، اتنی عمارتیں کہ نیچے زمین پہ سورج کی کرن نہ پڑے. قیامت آئے گی سب کو صفایا کر دے گی، پلین، چٹیل میدان. پھر ترقی یافتہ ملکوں میں اور کیا نظر آتا ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ درخت، گھنے جنگل، شہروں کے اندر گھنے جنگل، اتنے گھنے کہ بعض اوقات سورج زمین پہ نہ پڑے، سب صاف. اور میں ان میں کھو کر رہ گئے، ان کو منزل بنا لیا، اس کو سب کچھ سمجھ لیا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اس صورت میں آنے والے 4 واقعات میں سے پہلا واقعہ جو غار والے یا کتبے والے لوگوں کا واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ تاریخ میں اس کا ذکر مختلف طریقے سے کیا گیا ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے جب توحید کی دعوت کو قبول کیا یا اس وقت میں اسلام کو قبول کیا تو بادشاہ وقت نے ان کا جینا حرام کر دیا. انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینی پڑی. غار جو بظاہر حالات میں ان کے لیے ایک قبر کی طرح تھا، وہاں سے زندگی اور حرکت کا ایک نیا سیلاب پھوٹا. ان کے مخالفین نے ان کی زندگی ختم کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. مسیحی تاریخ میں انہیں 7 سلیپرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سلیپر، سونے والے. ترکی کے مغربی ساحل پر ایک علاقے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا 249 سے 251 عیسوی میں. اس علاقے میں ایک رومی حکمران جس کا نام ڈیسیسس تھا، DESIUS، اس کی حکومت تھی. بت پرستی اور شرک کا رواج تھا. چاند کو معبود قرار دے کر اسے پوجا جاتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذریعے یہاں پر اسلام کی دعوت پہنچی اور پھیلنے لگی. رومی حکمران جو خود بھی ایک بت پرست تھا، اسلام کی یا توحید کی اس دعوت کو برداشت نہ کر سکا، اور جو بھی مسیح علیہ السلام کا پیروکار بنتا اس پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیتا. اس پر لوگ اپنا دین یا تو بدل دیتے یا ختم ہو جاتے. لیکن اعلی گھرانوں کے چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ کا دباؤ قبول نہ کیا، نہ ہی اپنا ایمان چھوڑا اور نہ ہی واپس شرک کی طرف لوٹے اور نہ ہی سرنڈر کیا، بلکہ اس کے برعکس ہجرت کر لی. آپ کو یاد ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی آخری دور کی صورتوں میں سے
جہاں مسلمانوں کو انڈائریکٹلی اب یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کی خاطر اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، مال و متاع چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو انہوں نے اپنے والدین، گھر بار، مال و متاع، زندگی کے عیش و عشرت اور نعمتیں سب کچھ چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، اپنا وطن اور ملک چھوڑ کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں پناہ لی اور وہاں چھپ گئے۔ اسی لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں کیو کہف کے قریب تر ہے۔ انہیں والرقیم اور رقیم والے بھی کہا گیا، اصحاب الکہف والرقیم، یعنی دوسرا نام ان کا کیا ہے؟ اصحاب الرقیم۔ قیم کا لفظ مرقوم کے معنی میں ہے، مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ لاپتہ ہو گئے تو بادشاہ کے حکم سے ان کے نام سیسے کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے، اور بعض کے خیال میں جب یہ دوبارہ فوت ہو گئے تو ان کی قبر پر یا جہاں یہ دفنائے گئے وہاں کتبہ لگایا گیا اس غار پر۔ بہرحال ان دونوں ناموں سے ان کو پکارا گیا، کہف والے یا کتبے والے، یعنی جن کے نام لکھے گئے۔ کتبہ بھی کتبہ سے ہے نا۔ ام حسبتا، حسبہ یحسب سے، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے، اور صرف نشانی ہی نہیں بلکہ نشانیوں میں بھی عجیب نشانی۔ ان کا قصہ کیا تھا؟ اذ اوا، جب پناہ لی، الفتیۃ چند نوجوانوں نے، فتن کی جمع ہے فتیہ، یعنی یہ سارے ینگ پیپل تھے، یوتھ تھی، کیونکہ یوتھ کے اندر قربانی کا جذبہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اوایا ابھی کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ لینا۔ جب ٹھکانہ پکڑا غار کی طرف چند نوجوانوں نے، کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ فقالو، تو کہنے لگے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، من لدن کا رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، اللہ ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، ہیئ ہے ان سے ہے، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا ہے، یہ چیز ہے، اسی ہے سے ہے، یعنی موجود ہونا، عطا کر، دے دے۔ ہیئت کسی چیز کی حالت اور شکل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے، بلانے کے لیے بھی ہیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہیئ لنا، مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام میں، رشدا، رہنمائی، ہمیں کوئی درست رہنمائی عطا کر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دراصل انہوں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، اب تو ہمارے حالات درست کر اور ہمارے لیے ٹھکانہ فراہم کر، اور ہماری ضروریات ہمیں تو مہیا کر، اور ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے اس کی رہنمائی بھی تو ہم کو دے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ جب انسان دنیا کے سارے مادی سہارے، وہ مال کی بات ہوئی تھی نا، کیونکہ انسان سب سے بڑا سہارا کس کو سمجھتا ہے؟ سب سے بڑا سہارا انسان مال کو سمجھتا ہے کہ مال ہے تو سب کچھ مل سکتا ہے، جو اصل میں تو انسان کی بھول ہے، لیکن اس کا خیال یہی ہوتا ہے جس پر عام طور پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سارے مادی سہارے چھوڑ کر آئے تھے اور صرف ایک اللہ کے بھروسے پر نکلے تھے، اور وہ بھی غار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب غار میں کیا ہوتا ہے اندھیرے کے سوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ذرا امیجن کریں نا، آپ یوتھ ہے، ماں باپ، ہر چیز، گھر کا آرام، کھانا پینا، اور کس وجہ سے نکلے ذرا یہ بھی سوچیں۔ کسی کاروبار کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں، کچھ نہیں مل رہا تھا سوائے ایک چیز کے، اور وہی تو سب سے بڑی چیز تھی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات۔ صرف اس کا سہارا لے کر نکل آئے اور پھر اسی کو پکارنے لگے کہ اللہ اب آگے بھی تو آسانی کر۔ اب آپ دیکھیں اس میں سبق ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کو اپنا مددگار بنا لیتا ہے،
وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ہر چیز سے بڑی طاقت اللہ کو سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے نا، اور شیطان کا شدید ترین حملہ، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر پورا ایمان نہیں لانے دیتا، پورا بھروسہ نہیں کرنے دیتا، اس کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر استقامت نہیں آنے دیتا۔ یہ جو دین کے راستے میں ہماری استقامت نہیں آتی نا، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے۔ دین کے معاملے میں استقامت کس کو کہتے ہیں؟ جمے رہنا، کہ بس حق یہ ہے، کرنا یہی ہے، بس یہی کرنا ہے، بس کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی دوسری چیز نہیں۔ یہ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین کی کمی۔ یقین کیوں نہیں آتا؟ کہ شک ہے۔ شک کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ خوف دلاتا ہے، اور آرزویں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، حالانکہ اس کے اپنے وعدے دھوکے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ شیطان کے سارے وعدے کس پر مبنی ہیں؟ دھوکے پر، اور اللہ کے وعدے یقینی ہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقوں میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لیکن اپنے دل سے ذرا پوچھیں ایک لمحے کے لیے کہ مجھے اپنے بارے میں، اپنی کسی بھی ضرورت کے بارے میں اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، اور اپنے مال پہ کتنا بھروسہ ہے۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، سب سے پہلے کس چیز کی طرف دیکھتے ہیں آپ؟ سوچئے کس کی طرف؟ ہاں، بجٹ کتنا ہے؟ کوئی مشکل ہے، بیماری آ گئی کوئی، سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بعد میں یاد آتے ہیں۔ جب سب کام خراب ہو جاتے ہیں نا، اور جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی ہے۔ نمبر 1 نہیں ہوتا، پہلے نہیں وہ یاد آتا، سب سے آخر میں یاد آتا ہے۔ جب کوئی اور کر نہیں پاتا، پھر کہتے ہیں اب وہ کرے گا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو پھر کافری کیا ہے۔ سب بتوں سے امیدیں ہیں ہم کو۔ جب کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، غم آتا ہے، تو ہم سوچتے اچھا فلانا ہے نا، یہ کام ہو ہی جائے گا نا، کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اور یاد رکھیں انسان غم سے آزاد ہو نہیں سکتا جب تک اپنے رب کو نہیں پکڑتا۔ ہر چیز کی محبت غم دیتی، صرف ایک ذات کی محبت ہے جو انسان کو غم سے نجات دیتی، اور وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کا سہارا ہے۔ یہ اتنا زبردست ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس آیت میں۔ سب چھوڑ کے آ گئے اور غار میں بیٹھ گئے۔ آپ خود سوچیں نا کہ جب اتنے گھروں سے بچے نکل کے اکٹھے ہی چلے گئے کہیں، تو وہ کتنی بے چینی پھیل گئی ہوگی گھروں میں، ایک افراتفری پھیل گئی ہوگی کہ وہ گئے کہاں، ہوا کیا، یہ کیا بنا۔ جیسے مکہ سے جب نوجوان نکلے تھے ہجرت کرنے، گھر گھر میں طوفان برپا ہو گیا تھا کہ اب تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اب دوبارہ مکہ فتح ہوگا۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے وہ تاریخ دیکھتے ہیں نا، اس دور کو دیکھیے، سب سے بڑا دھچکا تھا نا ان کے لیے کہ چھوڑ گئے۔ اور یہاں بھی جب وہ نکلے تو چھوڑ گئے۔ اچھا، اس میں ایک خاموش مار بھی تھی نا اس نظام پہ یا اس بادشاہ پہ بھی، کہ جو خود کو خدا سمجھے ہوئے تھا کہ میں اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو ایمان سے پھیر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر۔ خود کو رکھیے یہاں پر، بولیے اپنے لیے ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر۔ کتنے سچے ہیں اس بات میں، کتنے سچے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کو 5 منٹ کے اندر اپنا شہر چھوڑنا ہے، ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ میں تو 1 منٹ میں بتا سکتی ہوں کیا لے کے جاؤں گی۔ جب میں کراچی آ رہی تھی نا، تو میری جو تفسیریں اور نوٹس ہیں، میں نے ایک شخص کو اس پر ذمہ دار بنایا، اور میں نے کہا کہ یہ تم نے ہاتھ میں پکڑنی، ان کو بک نہیں کرانا، ہاتھ میں پکڑنی ہے، اور اس بیگ کو کسی مرحلے پہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں رکھنا کہیں، اس لیے کہ ہمارا علم کتابوں میں ہی ہے۔ مشکل یہ ہے ہماری کہ باقی تو ہر چیز مل جائے گی، یہ کئی سالوں کی محنت ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل توکل ہی یہی ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ سکے اللہ کی خاطر۔ ہمارے پاؤں کس کس چیز میں بندھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاؤں کس کس چیز نے باندھے ہوئے ہیں؟ آس پاس دیکھیے اور سوچئے کس کس نے پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیوں سوچنا چاہیے؟ اس لیے کہ ایک دن تو وہ تو پھر چھڑایا جائے گا نا۔ ہم کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی تھی
چند نوجوانوں نے الالکہف غار کی طرف. یہاں پر لفظ فتیتن استعمال ہوا ہے جو فتن کی جمع ہے اور جمع قلت کا صیغہ آیا ہے. جمع کے کئی صیغے ہیں نا، یہ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 سے کم لوگ تھے. یہ نوجوانوں کا جو گروہ ہے یہ 10 سے کم کا تھا، اور عام اندازے کے مطابق ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے. چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. کیوں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی اللہ سے دعا مانگی. کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، ہم تیری خاص رحمت کے طلبگار ہیں. اپنے پاس سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر رحمت اللہ کے پاس سے ہے. مراد یہ ہے کہ خاص رحمت چاہیے. اس وقت ہم خاص مدد کے محتاج ہیں اور تیری ہی رحمت کے طلبگار اور محتاج ہیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سے بھلائی یا رہنمائی، یعنی ہمارے معاملے کو درست ڈائریکشن دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں بہترین رہنمائی عطا کی، اور ان کے واقعے میں لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین رہنمائی رکھ دی. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ چھپ چھپا کر شہر سے دور ایک ویرانے میں ایک پہاڑ کی طرف چل دیے، جہاں اندر جا کر انہوں نے پناہ لی اور خوب عبادت میں مشغول ہو گئے، دعائیں مانگنے لگے. عبادت کرتے کرتے ان کو اونگ نے آ لیا اور وہ سو گئے. عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بہت شدید جذباتی کیفیت سے گزرے تو بعد میں اس پر ایک دم نیند کا سا حملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی یوں لگتا ہے کہ خوف کے مارے، غم کے مارے، قسم پرسی کے عالم میں جب نکلے اور پہاڑ کے اندر آ کر ایک پرسکون جگہ پر سکھ کا سانس لیا، اللہ کا ذکر کیا، دعا مانگی، تو نیند کی طرف چل دیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ضربنا لفظی معنی ہے مارا ہم نے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، یعنی تھپکی دی. جب آپ بچے کو سلاتے ہیں تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اس کو مار رہے ہوتے ہیں، تھپکی دے رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر مارا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نیند کا کانوں سے گہرا تعلق ہے. نیند آتی ہی اس وقت ہے جب کان پر کوئی پردہ آتا ہے اور کان سننا بند کر دیتے ہیں، یا سویا ہوا انسان سن نہیں سکتا. سوتے وقت انسان کی کچھ فیکلٹیز کام کرتی رہتی ہیں، مثلا دماغ. دن کو تو ہم جو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا ویسے بھی کچھ امیجنیشن کرتے ہیں، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم خواب کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، خوابیں دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغ ہمارا اس وقت بھی کام کر رہا ہے، ہمارا دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، خون پمپ کر رہا ہوتا ہے، لنگز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. لیکن 3 چیزیں خاص طور پر خاموش ہو جاتی ہیں. ایک آنکھیں بند ہو جاتی، ایک زبان اور ایک کان. اسی کا نام وہ ہے کہ جب ہم ایک روح قبض کر لیتے ہیں سوتے میں. بہرحال ہم نے ان کے کانوں پر مارا، یعنی ان کو سلا دیا. اچھا، کانوں کا یہ جو ہے نا سننے کی کیفیت سے بالا ہو جانا، سن نہ سکنا، تو یاد رکھیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس وقت بھی سب سے پہلے کان سوتے ہیں، اور جب جاگتا ہے تو سب سے پہلے کان ہی سنتے ہیں. آنکھیں آپ دیکھیں کہ کھولتے بھی ہیں لیکن آپ پوری طرح دیکھ نہیں سکتے، آواز آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی سن لیتے ہیں. اچھا، اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے جو فیکلٹی انسان کی کام کرتی ہے وہ سننے ہی کی ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، اور جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو سب سے آخر میں جو قوت جاتی ہے وہ سننے کی ہوتی. بہت سے لوگ بظاہر انکانشیس نظر آتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے،
بول نہیں سکتے لیکن سن رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ سننا چھوڑتے ہیں تو موت واقع ہوتی ہے. جیسے سننا چھوڑتا ہے انسان تو نیند آ جاتی. اسی لیے نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا کہ ان دونوں میں انسان سن نہیں پاتا اور آواز انسان کو جگانے کا کام کرتی. اسی لیے سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے قبروں سے اٹھانے کے لیے. الارم بجے گا. ایک الارم تو ہم خود لگاتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے اور یکا یک بج اٹھے گا جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بند نہیں کر سکیں گے. جو لوگ اب الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اس الارم پہ سو نہ سکیں گے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ تو ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال کے ان کو سلا دیا کہ باہر کی کسی آواز سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے. اور مراد یہ ہے کہ گہری نیند، کیونکہ کچی نیند میں انسان کچھ نہ کچھ سن رہا ہوتا ہے. گہری نیند کی طرف اشارہ ہے. فی الکہف اسی غار میں، سنین عددا کئی سال، سال ہا سال تک سلا دیا. سنین کئی سال جمع کا ہے صیغہ، اور عددا کئی ایک یا تعداد میں یعنی متعدد سال. اور سلا کر پھر کیا کیا؟